پیار کا اظہار دیکھیے خود کو علی کا رب بھی علی العظیم کہتا ہے. جملہ مومن خالق کائنات اپنی زبان چلتے میرے محترم سامنے جیسے کہ تمام دوستان نے چاہے 15 بچے تھے اور بارگاہ ثانی زہرائے کی پوری دنیا میں شیعہ مسلمان اپنا نذرانہ کی پیش کر اس خاندان مکرم دے تمام ہستیاں جنہیں مجھ پر بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں سارے خاندان ایسا ہے جنہیں اللہ درود پڑھتے ہیں ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور مومنین جس ہستی کو متعلق آج پوری دنیا ہے یہ محافظ منعقد ہو رہی ہیں اس مستور کا اس میں گرامی بھی مستور ہے جناب سیدہ کا اس میں گرامی مستور ہے مستور کا بڑا پتہ ہے میرے نزدیک حضرت سیدہ کا اس میں گرامی کس دلیل سے نہیں آ سکتے آج تک اور نہ حضور نے بی بی کا اس میں گرامی واضح کہتے ہیں. 3 دن امیر المومنین علیہ السلام نے انتظار فرمایا کہ میری بیٹی کا نام وہی رکھے گا جس میرا نام رکھے گا. سرکار دواروں تشریف لے آئے تھے حضرت نے جناب سیدہ کو دستہائے مبارک کو اٹھایا تعارف واسطے جو لفظ آکھے آواز تک نام کے طور پر مشہور ہو گیا ویسے حضور نے فرمایا کہ علی جی اے میری بیٹی میں نے اللہ عطا کی تھی جی اس ویلے میرے ہاتھ تھے یہ معرفت حاصل کرنے واسطے بندے تیری ساتھ تے دوڑتے بندے تیرا علی وہاں ذہن سے رکھ رہا جس بندے کو جنہ تو سمجھے چاہ جائے گا ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ زین آبے اپنے باپ دی زینت ہے. جس بندے کو جتنی تیری معرفت ہو جائے معرفت کے بھی جتنی جس بندے کو تیری معرفت ہو جائے گی تو ایدہ باپ ہے اس بچی واسطے یہی تعارف کافی ہے کہ یہ زین آبے اپنے باپ دی زینت ہے. گویا بی بی پاک دی معرفت حاصل کرنے واسطے بی بی پاک دی بجائے امیر المومنین کی معرفت حاصل کی دی جائے اور حضرت علی علیہ السلام تمام شعبہ ہائے زندگی میں جتنی ساری توفیق دے مطابق علی سمجھ چاہتے ہیں توفیق دے مطابق علی سمجھ چاہتے ہیں ورنہ میرے سامنے قرآن ہے سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ اللہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ علی کیا جتنی سن توفیق ہوئی وہ دے مطابق اسلامی علوم میں دی ذات دے مطلب کچھ کتاباں جو پڑھ گئے کچھ بزرگاں کو سننے دے وہ معرفت ہو وہ جتنی معرفت جناب امیر دی ہوئی وہ دے مطابق پتہ لگے گا کہ آج والی ہستی جنہ دی شہادت واسطے آج جیسی جمع ہو اس ہستی دے مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی کسی بھی ذاتیت کو تصویر میں دیکھا جائے حضرت علی کا علم دیکھا جائے کہ علی عالم کتنے تھے زہرہ دی بیٹی اس علم دی زینت امیر المومنین کو دیکھا جائے کہ علی شجاع بھی ہے وہ جنہی شجاعت امیر المومنین ہے جناب سیدہ اس شجاعت دی زینت حضرت علی کا ظاہر و باطن دیکھا جائے جنہی ساری معرفت حضرت علی کا ظاہر دیکھا جائے کہ اے بی بی باپ کے ظاہر دی زینت ہے اگر کوئی باطن میں نظر کر سکتا کوئی تے حضرت علی علیہ السلام دے باطن دی بھی زینت ہے جیڑی علی جیسے باپ دی زینت ہو گئے اس شعور میں چاہ جائے ممکن ہی ہے ممکن ہی ہے چونکہ ایسا بارگاہ ہے سیدہ جے نظرانہ پیش کر تو نظرانہ سادہ کے اصل پیش کر لی جو سادے علم رچے جو سادی حد رچے وہ دے مطابق اسی کچھ دے بیان کر دے وہ دے مطابق کچھ بیان کر کے اثر رضائے الہی حاصل کریں ورنہ بی بی پاک میں متعلق اسے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. ہاں البتہ جو ساتھ سمجھ چاہے نظرانہ پیش کرنے واسطے میں بی بی دا ایک لقب جناب سامنے عرض کرتے ہیں اور لقب تے گفتگو نام تے میں پہلے عرض کی ہے بی بی دا نام مسعود ہے
بی بی دا نام پڑھتے تھے، کسے بندے کو تک علم نہیں کہ بی بی دا اصلی نام کیا ہے. یعنی یہ باپ کی زینت، بس یہ حسین آپ نے بڑا باپ کی زینت، یہ نام نہیں تعارف ہے. نام تو بی بی دا پڑھتے میں چھے، نام تو بی بی دا کسی نہیں میں چھے، یعنی باپ کی زینت، باپ کی زینت. اگلی صورت میں کہ اللہ کی بی بی دا کی لقب ہے امینۃ اللہ، اللہ کی امانتوں کی محافظہ، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی. یہ بس سینچ رکھ رہے ہیں تھوڑا جا ٹائم تو میں قرآن حکیم دیا چند آیات نہ اس کو تکمیل دینا ضرور. خاندان سارا ایسا، پہلے علی تو لے کے آخری علی تک، پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تک، پورے خاندان دے جوان دا ذکر کرنا ہو، بچے دا ذکر کرنا ہو، سعید دا ذکر کرنا ہو، مسرور دا ذکر کرنا ہو. اس خاندان دے ذکر میں چلان واسطے توحیداً قرآن پڑھنا پڑے. بہت شکریہ جنہوں نے توحیداً دے مانے آنے کو لطف اٹھایا. مقدمتاً قرآن پڑھنا پڑنا، توحیداً قرآن پڑھنا پڑنا، پھر کچھ علم معرفت حاصل. میں آیت مجیدہ جناب تو سامنے کا پہلا حصہ ہے سورہ نساء. میرا موضوع ہے امینۃ اللہ، اللہ کی امانتوں کی محافظہ، اللہ کی امانتوں کی امانتدار، اللہ کی امانتوں کی امانتدار. حضرت سرکار دو عالم نے ایک اپنی زوجہ کو امانت دیتی سی، کربلا کی مٹی دیتی حضرت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ کو ہی کیوں پورے ازواج میں چھوڑ سرکار میں مٹی عطا فرمائی کہ جب یہ مٹی خون بڑھ جائے گی تو سمجھنا کہ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے اور میرے نواسے نے شہادت دے دی. اس بی بی نے ہی کیوں ہے امینۃ اللہ انہوں نے لگتی امینۃ الرسول انہوں نے کہا گیا ہے کہ وہ بی بی ازواج رسول میں نبی کی امینہ ہے، نبی کی امانت کی حفاظت کرنے والی. تو بی بی ام سلمہ کو کرتا گیا کیونکہ رسول جانتے تھے کہ واقعہ کربلا تک یہ زندہ رہے. بھائی رسول اللہ نے فرمایا ہے حضور علم ہے بھائی. حضرت جابر علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے سرکار دو عالم نے کہ میرے نام کا میرا ایک بیٹا آئے گا، میرے بیٹے حسین کے بیٹے کا بیٹا، وہ نام محمد ہوئے گا، میرا ہم نام ہوئے گا. جب وہ دنیا میں آ جائے تو وہ تینوں ملاقات ہو تیری تو جابر دونوں آخی تر رسول سلام علیہ السلام. اچھا حضرت جابر علیہ السلام کو علاوہ حضرت جابر کو علاوہ کسی صحابی کو حضور نے پیغام کیوں دیتا؟ کیونکہ حضور نے فرمایا سی کہ تو اتنی زندگی پائے گا کہ تیری اس باقر سے ملاقات ہو جائے، تو اتنی زندگی پائے گا. میرا مطلب ہے حضور حضرت جابر دی زندگی تو واقف سکتا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تک کے زندہ رہتا. میرا مطلب ہے نبی امانت ان دیتا ہے جڑا امانت کے قابل ہوئے، جڑا اس وقت تک رہے جدوں تک وہ امانت ہو. حضرت جابر نے پیغام دیتا ہے حضرت محمد باقر کے سلام تعلق ہے اور اپنی ایک زوجہ نے کربلا دی مٹی دی کیونکہ میرے نبی جانتے سن کہ 61 ہجری میں جدوں یہ واقعہ ہوئے گا ادوں یہ بی بی زندہ ہوئے گا، ام سلمہ زندہ ہوئے گا. یہ مطلب ہے امانت مستقبل کے نظر رکھ کے دیتی کرتی ہے کہ بندہ اس وقت تک ہے بھی یا نہیں، ہے بھی یا نہیں. یہ مطلب ہے ام سلمہ کو اس وقت تک کی امانت دی گئی جب تک ام سلمہ کی زندگی تھی. حضرت جابر کو اس وقت تک کی امانت دی گئی سلام کے طور پہ جب تک جابر زندہ تھے. تو بی بی کا جو ہے امینۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی. تو اس کا مطلب ہے جب تک اللہ کی امانتیں ہیں زینب ہے. سلام اللہ علیہ. بہت شکریہ، بہت بہت جزاک جی. کمال کو انداز ہے اللہ کی امانتوں کی حفاظت ہے. میں جب سمجھے آیت الجدہ پڑھی، اس آیت الجدہ کی حالت میں فرمایا ان اللہ سورہ کا نساء آیت نمبر جناب تھوڑیا پہلا ایسا فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، گزارش نہیں کرتا.
ارشاد فرمایا جا کے وہاں گورنری کر اور بطور گورنر کبھی نہ کہنا کہ یہ میرا حکم ہے. حضرت امام فرماتے ہیں کتنا تو جو میں جاؤں گا تو جا کے حکم کروں گا تو گورنر بھی میں ہوں گا اور گورنر بن کے بھی حکم نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ فرمایا کہنا کہ یہ میرا حکم نہیں، یہ میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے. میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے. اور پھر یہ لوگ پوچھیں گے کہ تیرا حاکم کون ہے تو کہنا علی. وہ پوچھے گا اس کا حاکم کون ہے تو کہنا محمد. اور جب وہ کہیں گے نا اس کا حاکم کون ہے تو کہنا وہ حاکم نہیں یا حاکم الحاکمین ہے. میرا نہیں وہ حاکم الحاکمین حکم کر رہا ہے. کیا فرماتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں. امانتوں کو ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں. اس کا مطلب ہے آپ جسے امین سمجھ رہے ہیں پہلے آپ طے کریں کہ وہ آپ کی امانت کے اہل بھی ہے یا نہیں. اگر امانت ضائع ہو جاتی ہے کسی کی تو پہلا اعتراض خیانت کرنے والے پہ نہیں ہوگا. پہلا اعتراض اس پہ ہوگا جس نے کسی کے پاس امانت رکھی. کیا اس نے دیکھا کہ وہ اہل بھی ہے یا نہیں؟ کیا اس نے دیکھا کہ وہ اہل بھی ہے یا نہیں؟ بندہ گندی نالی جھاڑو پھیر گیا. میں مثال مولوی صاحب روٹی کرنی ہوگی تو بندہ وہ چار جا نالی چ بڑے انہوں بندہ آخر بھی جھاڑو اتنے رکھ روٹی مولوی صاحب ہوتے. وہ بندہ جھاڑو اتنے رکھے اینی تھلے گارا لگا ہوئے مٹی وہ بھی نالی کی مٹی ہاتھ بھرے چھٹا پہ تو روٹی لے کے تو مولوی صاحب جائے گا جناب بندے نے روٹی تھوڑے گھر پہنچائی تو میں دے آیا. مولوی صاحب پہلے وہ دے لو بیٹھے وہ آخر کہ تینوں کن نے یہ روٹی دیتی کہ فلاں بندے اگر تو اپنے گھر لے جا روٹی تو میں اپنا بندے نہ کر دیا. جا کے مولوی صاحب قوت کھلو کیا کر تو میں نے نہیں سمجھی تینوں شرم نہیں ہے تینوں حیا نہیں ہے تینوں خیال نہیں ہے تو میرے گھر روٹی پٹکی سی یا آپ رہ گیا بیٹے دے یا کسے ایسے دے ہاتھ پہ جڑا پاک دے ہوئے کمال تو نالی اچ بندہ کھڑا ہے ساتھوں نے چھٹا پہ نے پیشاب دیا تو وہ دے ہاتھ شاباش ہے تیرے وہ سکتا یہ سا ختم تو آیا سی کہ وہ امانت سی تے تھوڑے گھر پہنچانی سی وہ سکتا وہ پہنچانی دیا سی پہنچائی کے لے رہی ہے کہ مولوی صاحب ایک تھوڑے گھر ایک گندا بندہ روٹی لے کے آئے کہ تمہیں پسند نہیں ہوتا تیرا کی خیال ہے اللہ یا امانت کسے پلید دے حد بڑا قرآن کیسی امانت. میرے محترم سامعین اللہ سے حکم دے رہے ہیں کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ہمیں تو حکم کرے کہ امانتیں اہل کے سپرد کرو اور خود کسی نااہل کو دے دے؟ نہیں. پھر ہمارا نبوت اللہ کی امانت ہے اہل کو دیتا ہے. رسالت اللہ کی امانت ہے اہل کو دیتا ہے. امامت اللہ کی امانت ہے اہل کو دیتا ہے. ولایت اللہ کی امانت اہل کو دیتا ہے نا اہل کو نہیں. اور اہل اور نا اہل ان تلاش کرنے واسطے میں قرآن پڑھوں سورہ مبارکہ یوسف کی ایک آیت مجیدہ سب سے پہلے پڑھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ وقت ان کا یاد کرو جب سارے بھائی اناج لینے رہے قید رہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت تک مصر کے عزیز ہو چکے تھے یعنی عزیز مصر کا ہوتا انہوں نے پوچھی بادشاہ تھا. وہ جدوں کنے بھائی گئے نے بلا حضرت یوسف علیہ السلام کو دانے لین یا اناج لین 10 پڑھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے تھے. حضرت یوسف نے پہچان کے حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی تسی کنے ہو تسی کنے ہو بھائی تسی کنے ہو ان پوچھ رہے سن انہوں نے آتا ہے کہ ایسے 10 فرمایا تسی کی رکھ رہے ہو آپس
کہنے لگے سی بھائی آپس بھائی ہیں. آپ نے فرمایا تو یہ نہیں پڑھاؤ تو سی. کہنے لگے جی تھوڑے کو ناج لین آیا جی تھوڑے سامنے 10 پڑھاوا. فرمایا نہیں تھوڑا اور بھائی کوئی نہیں. کہنے لگے ایک ہے سی وہ کدھر گم ہو گیا باقی اسی. فرمایا ایک گم ہو گیا ہوئے تو مطلب ہے تسی 10 تسی ہو تو 11 پڑھاؤ ہے نا تسی. کہنے لگے 11 میں ایسی گل نہیں کرتے اسی 10 گزا لینا سانو تسی دے دو ان چھڈو 11. فرمایا ہوں دسو تسی بھائی کے میں. کہنے لگے جی 10. فرمایا پھر 10 آ جاؤ وہ کہ 11 نا گم ہوئے ہے نا ہے تو صحیح نا. انہوں نے چلو جی 11 میں چھپالو تو 11. فرمایا پھر سچ میں انہوں بولتے تسی 12 نہیں. کہنے لگے جی 12 ماہ نکلی. ایک ہی بھائی صدق کر رہے وہ گھر عبادت کو چھٹ رہے ہیں. عبادت بیمار رہتے ہیں نابینا نے پریشان رہتے ہیں. پھر سانو باپ کا چونکہ بہت خیال ہے سانو باپ کا چونکہ بہت زیادہ خیال ہے اسی ایک برا اپنے والد گرامی کو چھٹ جائیں تاکہ یہ پریشان نہ ہو. حضرت یوسف نے فرمایا بڑے اچھے بندے ہو تسی کہ تمہیں والد گرامی کا اتنا خیال ہے کہ 10 برا تسی آئے ہو ایک برا کی خدمت واسطے چھٹ جائے ہو تے تہاڈی اطلاع واسطے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر چلے جاؤ وہ 11 دن لے کے آؤ گے کہ اناج ملے گا. وہ جڑا گھر چھڈے ہو جائے گا انہیں کیوں کہا رہے تسی دا حصہ دے دو. فرمایا اس طرح نہیں حصے دے سامنے لے آؤ سامنے لے آؤ. وہ حضرت بنیامین علیہ السلام حضرت یوسف کے سگے بھائی صاحب یعنی ماں تو نہیں دو سگے صاحب. فرمایا تم لے کے وہ واپس چلے آئے. آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ سارے سامنے پہ گئے. کہنے لگے جی گل بھی گلا دینے واسطے بادشاہ تیار توڑ اسی پہنچ گئے کوئی رونا نہیں. وہ نویں جی اس شخص رکھتی ہے خدا ہی جانتا ہے انہوں کیویں پتہ لگ گیا ہے. یعقوب فرماتے ہیں ہاں خدا ہی جانتا ہے. ہائے ہائے کہنے لگے خدا جانتا ہے کہ انہوں کیویں پتہ لگ گیا اسی 12 برا ہوں. حضرت یعقوب فرماتے ہیں ہاں آپ نے ٹھیک کہا خدا تو جانتا ہے سب خدا ہی تو سب جانتا ہے. کہنے لگے ہوں جناب یہ بنیامین کو ساڑھے نال بیٹھو وہ دینا ہی نہیں گلا وہ آدھا میں رہ کے حضرت یعقوب جڑی گل کیتی ہے ہوں اپنے پتراں نال اتھوں قرآن پڑھنا کیونکہ وہ میرے موضوع دے وچ آؤندے. میں قرآن دیا جڑیاں آیات دے بابا جی نشانیاں لائیاں ہوئی ہیں وہ میرے موضوع سے آؤندیاں تو میں اتھوں تو نشانیاں دوں کہ یہ بچ آئی ہے میرے موضوع دے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے بہت شکریہ. تو میری منزل کا پتہ ہے کہ میں آنا کتنے چاہتا ہوں. امینت اللہ دے ہونا چاہتا ہوں بس اس تک آنے واسطے کچھ نہیں کرنا. خالد فرماتے ہیں کہا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا حد آمانکم علیہ میں تمہارے ساتھ بنیامین کو بھیج دوں تم میری نظر میں امین ہی نہیں ہو. تم میری نظر میں امین ہی نہیں ہو. اور اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے سپرد کرو جو امانتوں کو عہد ہوتے ہیں. فرماتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں وہ کیسے فرماتے ہیں کما آمنتکم علی اخیہ من قبل اس سے پہلے بھی جو میں نے ایک تمہارا بھائی تمہارے حوالے کیا تھا ثابت ہو چکا ہے کہ تم امین نہیں. اب میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے نہیں کروں اس لیے کہ تم میری نظر میں امین نہیں. اور میں نتیجے دے رہے ہوں انہیں تو میں نہیں پڑھنا میں صرف تعلیم نہیں کہ قرآن پڑھتا جاؤں تو گھنٹہ قرآن پڑھ کے تو سنا دو میں حکیم ہوں میں نتیجے دے رہا ہوں. حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہم امین ہیں ہمارے ساتھ بھیج ہم اس کی پہلے کے مطلب بھی کہتے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اے قرآن ہم اس کی حفاظت کریں گے فکر نہ کر یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہم امین ہیں ہم اس کو محفوظ رکھیں گے. وہ کہتے تھے کہ ہم امین ہیں اور نبی کہتا تھا کہ تم امین نہیں ہو. حضرات ضروری اعلان سنیے ہمارے پاس قرآن ہے اور علی ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. ہمارے دل میں علی ہے ہاتھوں میں قرآن ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے تھوڑے سمجھ کے دھوس ڈھانک
امتحان نہ دیکھنا ہے کہ نبی امین کیوں کہہ رہے ہیں. خیر و بڑی یاد وہ یاد اگر نبی کی قبلہ اولاد میں سے اگر چھان کے دیکھا جائے کہ امین کون ہے تو اس میں عیب تو کوئی نہیں. بولو 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 عیب کوئی نہیں. وہ یاد اگر نبی کی آل میں غور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ امین کون ہے تو پھر نبی کے اصحاب میں کیوں نہیں دیکھا جا سکتا. یہ مطلب ہے دیکھنا عیب نہیں, جانچنا عیب نہیں. ایسے گل بڑی پرانی سی اللہ قرآن سے بیان کر دیتی کہ ہر کسی پہ اعتماد نہ کرنا, چونکہ یہ نبی کے اعتماد پہ پورے نہیں اترے تھے, نبی کے اعتماد پہ پورے نہیں اترے تھے تو بیٹے ہو کے بھی امین نہیں تھے. تو جس کو منوانا چاہتا ہے یار کھلے دل سے وہ بندے لے آ جن پہ محمد اعتماد کرتا تھا. مولا بنو جزائے خیر بہت سکتی میں نبی کر رہا ہوں ورنہ جس رات نبی دی جان نو خطرہ سی حضرت علی نال نہیں سکتے, حضرت علی نال نہیں سکتے. اس ذہن یعنی غزوہ تبوک ایک جان کے حضرت علی نہیں ہے اور غزوہ تبوک کچھ نہیں. علی اس ذات کو نبی علی کو اگے رکھے تھے پیچھے نہیں ہوتا, پیچھے رکھے تھے علی اگے رہے. ہر جنگ میں اگے رکھے تھے علی پیچھے نہیں. جنگ تبوک کے تھے نبی پیچھے رکھ نہیں جاتا چھٹ گئے سر جڑے بندے میرے کو لگے تھے اللہ معافی دے کوئی میرے مشورے نہیں چھٹ گیا. سرکار نے حاکم نے نبی نے رسول نے وہ چھٹ گئے حضرت علی کہتے ہیں وہ پھر غزوہ تبوک ہوئی نہیں. اسے غزوہ تبوک کی واپسی پہ منافقین نے حضور نے قتل کا پروگرام بنایا. ان کے ذہن میں تھا کہ علی آج ساتھ, علی آج ساتھ نہیں. وہ جو ادھی رات نبی پاک پہاڑ تو گزرتے سمجھتے ساری فوج کو نبی آخیا تھی بہت اچھی گل ہے کہ دو رستے دشوار راستہ ہے پہاڑ کے اوپر, ایک راستہ دامن تے رات ہو گئی ساری فوج کو حضور آخیا تھی دامن چو گزر جاؤ تے میں توڑی آ گیا. اس رات کا پروگرام سی حضور نے قتل تھا. نبی انہاں قتل کا ارادہ رکھنے والے کو اپنے آپ کو جدا کرنا آپ نے فرمایا کہ میں توڑی آ جانا. وہ پھر جنہیں قتل کا ارادہ رکھتے سن وہ سرکار دواروں کی ہاتھ جوڑنے لگتا کیا لگے انج نہ کرو. اس واسطے کہ پہاڑی رستہ بڑا دشوار ہے تے تسی کم سے کم کچھ لوگوں کو نال رکھو, کچھ لوگوں کو نال رکھو پھر نال کو نوکری بھی جوڑ چاہیے کلے نہیں. حضور نے فرمایا کہ چلو ٹھیک میں 2 کو بندے نال لے گئے 12 کو بدماش جڑے نبی نے قتل کا ارادہ رکھتے 12 وہ 12 سب کو اگے بھی آگے کر لگے کوئی 2 رکھ لو کوئی 2 رکھ لو. تو ویسے سمجھ آؤں ہے ساری کہ کوئی 2 رکھ لو پھر مقصد ہے رسول اللہ نے اس بجا قتل کرنا تو 2 بھی ہوں گے تو کر دیں گے کدھر جا. وہ پھر نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں اعتبار کی گل کر رہا ہوں. حضرت علی تو ساتھ نہیں تھے, میں دستا ہی غزوہ تبوک دے میں کلر عمال کو لے کے تے ابن کثیر
پوچھیں گے نام کتوں لے آئے دسو یہ صحابی تھے اور نبی کے بار جمال صحابی تھے. یہ میں نہیں دسنا کہ دین بجائے انہوں نے کرے یہ نہیں دسنا. میں تو شیخانی پہ کرنا میں مجلس پہ پڑھنا. نبی پاک نے کیوں چھٹ کے رکھا ضرورت ہی نہیں. نبی نے میرے مضافہ جی امام جی یہ دو نبی نے نہ کرے. ایک وہ ہار پھٹ کے گئے کسی ایک حضور دی اس ڈاچی کو توڑتا سے پچھو. یہ دو ہی گئے ہیں جی جنہیں نبی کے بعد جمان سے یہ جو پہاڑ کے اندر پہنچی ہے نا ڈاچی اونٹنی اس ویلے یہ بچوں کی پھیر رڑ مل گئے راج جا کے بہ گیا سن اور حضور دی اونٹنی نو ایک طرح کے کھیڑ کے ایک گہرے کھٹے چھکنا چاہتے سن. یہ ندا ارادہ سے اندھیرا بہت سی پہاڑی راستہ سی چھپ کے راج بیٹھے سن. منافقین منافق اسے کہتے ہیں جو نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو. ہائے ہائے کیا بات ہے. جو نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو یہ درمیانہ طبقہ بیٹھے سب مسئلے ہیں. وہ جنہیں میں انہیں پہاڑی تک پہنچی نہ ڈاچی حضور دی تو سرکار آگے دے رسول اللہ کی ڈاچی اگو اچھا کے سرکے اتھو ترہ کے ڈاچی ستا لے سکے. اللہ نے اتوں بیٹری ماری اور یار ٹارچ نہیں چلاتے بندے. ایک دم ایس میں ٹارچ رکھنے کی لوڑ ہی نہیں. ہر بندے کو موبائل ہے وہ ٹارچ موجود جتنے دیدی گلی ہوگی لوگ فون کر روشنی کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں ٹارچ باقاعدہ سر آنی ہوتی وہ اللہ پاک نے خود کو نا روشنی دیتی. آسمانی بجلی چمکی آسمانی بجلی چمکی کچھ تو روشنی ہوگی. تو انہوں پتہ ہے اللہ جب کائنات ہرانا چاہے ایک سلسلے کو حکم دے روشنی جتنے مرضی ہو کر دیں. چاند کٹر کی لوڑ ہی نہیں پئی سورج اٹھان کی لوڑ ہی نہیں پئی. چاند آتے ہیں دن بھی چڑھ دیتے اتنے دن چڑھ دیتے. لیکن اگر ایج بیٹھا ہے بجلی چمکی کہ حضرت حذیفہ جمانی فرماتے یا رسول اللہ بندے یا رسول اللہ سیدھے چلے آئے اے بندے ڈاچیاں تے میں آپ بیٹھے. حضور نے فرمایا حذیفہ انہیں شک ہے کہ آج علی ساتھ میں نہ سکے کیڑا پہلی باری
سوالیاں دے سکتا تو پھر میں سوالیاں سجان گے تو انہوں 12 دے نام دے سکتا کہ او دی داچی او دی داچی او دی داچی او دی داچی داچیاں دا میں یقین کرتا سکتا کہ کدی داچی سی بندے پھڑ کے تر گئے نبی فرماتے ہیں تو میرا صحابی ہے تو نے اونٹنیاں پہچانی ہیں میں تیرا نبی ہے میں بندوں کو جانتا ہے میں تیرا نبی ہوں میں بندوں کو جانتا ہوں لیکن حذیفہ یہ بات میری تیرے پاس امانت ہے میرا موضوع سن رہا ہوں امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں حضور نے فرمایا کہ نام 12 کے بعد مجھے میں بتاتا ہوں فلاں بھی تھا فلاں بھی تھا فلاں بھی تھا خدا کی قسم حذیفہ کہنے لگے یا سنت چوں ہی آپ نام بتاتے جاتے ہیں میرے یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس لیے کہ اسی کی سواری تھی ہائے جو آپ نام دے رہے ہیں نبی نے 12 کے 12 نام حذیفہ کو بتائے اور اس کا نام تاریخ میں ہے امین رسول اللہ کی امانت کی حفاظت کرنے والا قرآن میرے سامنے حضرت حذیفہ پوری زندگی کسے بندے کو نہیں دسے کہ وہ بندے کون سا کیونکہ امانت اس کے سپرد کرو اور یار نبی نے خبر دی تھی یہ کسی بہت زیادہ صحیح طور پہ بیدار تو پھر کیپسول کی دعائی کیپسول کی جانی میں بھولنی نہیں مہربانی کرنا کیپسول کی کھائی جائے وہ دعائی ہوتی ہے کیپسول کے اوپر چھلکا جا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ جانے سارے اندر ختم ہو جاتا ہے تو دعائی اثر کرتی ہے لیکن کھانی کھول کے نہیں کھانی کیپسول کے اندر کچھ مسائل بھی ایسے ہیں جنہیں اندر جانا چاہیے تو مہربانی کر کے کسی کھلوایا نہ کرو کیونکہ کسی پھر بعد پیچھے نہیں ہو آپ مہربانی کر کے تو صرف سمجھ لیں یہ پیغمبر کی امانت حذیفہ کے سینے میں زندگی بھر رہی اور کسی بندے کو حضرت حذیفہ نے خبر نہیں دی خدا کی قسم کمال ہے یہ انسان جیسے کہ نبی کی امانت کی حفاظت ایسے کی کہ نبی کے راز کو مرتے تک کسی پر واضح نہیں کیا کیونکہ نبی کا راز اتنی بدلی چیز ہے یہ تو نبی کی بیویوں کے پاس بھی نہیں رہتا نبی راز کی بات کرے تو ازواج رسول کیسے اعلی ہستیاں بھی اس کو سینے میں دبا کے رکھ نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں بڑا بہادر انسان جس نے پوری زندگی کسی کو بتایا ہے اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں تو کبھی کسی نے نہیں دسیا ایک بندہ روز میں عشاء کی نماز کے بعد میں کہانی چاہتا سی جڑے تینوں 12 نام نبی دسے سن میرا تو میں نہیں سکتا انہیں کہتے مولا بھائی بہت جزا ہے کیا بات ہے کرتے سوچو جی یہ مطلب ہے امانتدار کے امانتدار ہوتا ہے جنہیں تے نبی اعتماد کرے ان حذیفہ جمانی کرتے اور میں ایک صحابی کا مطلب پڑھے ہیں کہ وہ فرماندہ سڑ کے دن کو مدینہ سے جنازہ ہو گیا کہ وہ اندر سڑ یار جنازہ تے جانا جی جا بھی مومنین جنازہ تے جانا جی وہ فرماندہ سڑ پتا کر حذیفہ کیا ہے کہ نہیں کیا بات ہے مسئلہ تھا یار حذیفہ کیا ہے یا نہیں وہ سا کیا حذیفہ جے نہ جائے گا فرمایا جے اتھے نہ جو ہے حذیفہ تے نہ جائے گا تے میں نہیں جانا اتھے ہے تے نہ گیا تے میں نہیں جانا وہ سا کیا وجہ کی ہے فرمایا دراصل حذیفہ منافقوں کو جانتا ہے اور اللہ نے منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے میں نے حذیفہ کو ہی نشانی بنا لیا ہے حذیفہ پڑھے تو مومن ہے حذیفہ نہ پڑھے تو منافق ہے صدقہ جانا ہے اور شکریہ بڑا اچھا سوال کرنا یہ مطلب ہے نبی دی اس امانت کا امین حضرت حذیفہ ٹھیک ہوں میں پوچھو کہ علی پیچھے کیوں چاہیے کوئی دس
غزوہ تبوک کے حکم سی کہ کوئی بالغ بچہ مدینے میں تمام جنگ دے اتنے شو کرنے سے اکثریت کوئی تیر چلا سکتا یا نہیں، نیزہ چلا سکتا نہیں، یا جوان ہو گیا جائے، تمام بالغ بچے چلے گئے، ضعیف بھی چلے جوان بھی چلے، پیچھے صرف مسئولہ سب، پیچھے صرف مسئولہ کون؟ صحابہ کرام دے ازواج، صحابہ کرام دی ہمشیرگان، صحابہ کرام دے زوجگان، صحابہ کرام دیا ماما، صحابہ کرام دیا بیٹے، صحابہ کرام دے مسئولات پورے مدینے دے موجود سن۔ اے میرے کو کتاب ادھر تن موجود ہے، میں جشنہ دے بچے 8 حدیثاں چونکہ مکیوں میں خریدی سی، یہ مکے دا تحفہ ہے۔ جڑی کتاب مکیوں خریدی جائے اتنے شیعہ دی لکھی تو ویکھی نہیں سکتی، ساڑھے کو حدیث کے ساتھ بھی کھول رہے ہیں کہ اتوں ہی خریدی سی، 4 کتابوں کا سیٹ سی، ایک میں چاہیے سی لیکن انہوں نے کیا ساڑھا سیٹ خراب ہوتا ہے، 4 کھڑیاں پڑھ گئی، وہ پھر کرایہ میرے گھر میں ایک کہہ رہے توڑ ہے، میرا نام ہے امام علی، امام علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، رابع خلفاء راشدین، خلفاء راشدین میں سے 4تھا خلیفہ۔ کی گا گئی یہ میں جان کے دسی کتاب کا نام ہے 4تھا خلیفہ، یہ تاں دسی ہے تاکہ یہ نوجوان کو پتہ لگ جائے جے کسے شیعہ لکھی ہوتی تو پھر 4تھا نہ ہوتا۔ میں کتاب جسے دوسرے دوست لکھی ہے تاں یہ پھر 4تھا لکھے۔ مجھے ایک سوال ہے، 4 خلیفہ دیا 4 کتابیں میرے کو موجود ہیں، عربی سازیاں ہیں، جتھے کر کے میں ترجمہ مشکل آئیے میں بڑے علماء نے رابطہ کر کے انہوں نے ترجمہ کروائے۔ اور نام پتا ہوگا تو پوچھ رہا ہے کہ وہ ہے مہربانی جتنے جتنے مشکلات پیش آئیے فوراً فون کر لینا کہ میں اتنا ترجمہ کی تو ترجمہ میرے کو ترجمہ ہے آج کا الحمدللہ وہ صرف میرے کو لیے میں چکوایا میں نے شروع تو نہیں بس خیر کیا علی ایک گاڑی سوال جرا میرے اندر 4 خلیفے خلفائے راشدین لکھے قرآن میں سامنے امام ہونا صرف علی نبی سبحان اللہ، امام ہونا حضرت علی نبی، ہزارہ حدیثوں جو شاہد انہیں 8 حدیثوں سے مور لائی مکے دے آئے حدیثوں 8 حدیثوں سے حضرت علی کی شان۔ اور چلو یار 8 ہی ٹھیک ہے تسی کیوں گھبرا رہے ان 8 جو میں پہلی پڑھنا یہ غزوہ تبوک کے موقع دی پہلی جو نظر دری پیچھے چھڑ کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں ادو کچھ بندے کہنے لگے یار تو نبی پاک پھر حید کا رہ نہیں گئے یہ بندے اس قسم سے بڑے گئے سن مدینے جدو علی اگے ہوتے سن ادو بھی ہوتے سن تو ہی اگے رکھتے ہیں جدھر پیچھے چھڑ گئے ادھر کہنے لگے تو رہ نہیں ہے تو پیچھے چھڑ گئے تیری عزت صدقے حضرت علی فرماتے ہیں نہ میں مرضی سے آگے ہوتا ہوں ہائے ہائے نہ میں مرضی سے پیچھے ہوتا ہوں، نبی آگے رکھے تو میں پیچھے نہیں ہٹتا، نبی پیچھے رکھے تو میں آگے نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ ذرا ان بندوں پر واضح کیجیے کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا 8 حدیثاں جو پہلی حدیث ہے فرماتے رسول اللہ نے فرمایا عمال کرسا ان تکون منی بے منزلتی ہارون بن موسیٰ غیر انہو لا نبی بعدی، یا علی کیا تو ان کو چھوڑ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی۔ ادھی رات میں بہارا لگا پیر سید اقبال شاہ صاحب مولا اسی طرح سلامت رکھے، مولا اپنی حفظ و امان رکھے، اس کو جلدی مکمل کریے جی۔ انہوں کو مکمل کرواڑی ہے میں کہتا ہی نا انہوں نے نہیں ہوگی جتنے میں چھاڑنا ہوں گے اتنا شروع کر دیں الحمدللہ ایسی گل کوئی نہیں آندھے تو میں پوری کر دینا آندھے ہوگا جی میں تسی آئے ہو نہیں کرتے میں کیا میرا موضوع
مطلب ہے امین سمجھتے کسے امین سمجھتے کون سو اجرا نبی فرمائے کیا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. کیوں؟ جب موسیٰ گئے تھے تو ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، اور جب علی نبی جا رہے ہیں تو علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور سنو جی کہ حضرت علی کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ چونکہ صحابہ کی مائیں، صحابہ کی بہنیں، صحابہ کی بیٹیاں، صحابہ کی بھتیجیاں، صحابہ کے رشتہ دار خواتین، عزت والی خواتین مدینے میں موجود تھیں. عزت والی خواتین مدینے میں موجود تھیں، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت اس میں سپرد کرو. کیا بات ہے؟ جو امانتوں کے عہد ہوتے ہیں تو نبی کی نظر میں جملہ جلدی نبی نے مدینہ چھوڑا تو پچھلی امانتیں علی کے حوالے کی. پھر میرا بھی قصوری جب مکہ چھوڑا تھا، اور یاد جو نبی نے مکہ چھٹے ہیں وہ تو مشرقہ کی امانتیں نبی کو ایسا کدے حوالے کی تھی؟ جی مولا علی دے. مشرق کی امانت کدے حوالے کی تھی؟ مولا علی دے. مشرق کی امانت مولا علی دے. میرے استاد مکرم کتنا سالن رکھتے تھے، اور فرماتے سن جو نبی مشرق کی امانت ایک رات کے لیے حوالہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کا سارا دین مشرقوں میں کیسے چھوڑتا. پوری کائنات کی نظر میں رسول امین ہیں، اور رسول کی نظر میں صحابہ کی عزت کو حوالے کرتے ہیں. تو علی کے ناموس ہے صحابہ کا، نعرہ لگانے والے دوست سن لیں، ناموس ہے صحابہ کے سب سے اعلیٰ محافظ کو علی کہتے ہیں. یہ سن رہے ہو یار؟ مشرق کی امانت چھٹے تھے علی کو، تے صحابہ کی امانت چھٹے تھے علی کو. یہ مطلب پوری دنیا کی نظر میں رسول امین ہے، اور رسول اللہ کی نظر میں میرے مولا امین ہیں. تو جی ہم اپنی موضوع مکمل کرتے ہیں. این ممکن ہے کہ میں اپنی غرض کو پوری کرنی ہے. انہیں 12 منٹ وہ مسائل پڑھ سکا ٹھیک نہیں تو اجازت نہیں تھی. بالکل 12 منٹ پڑھ سکتا ہے. تھوڑی مہربانی. سورہ مبارکہ میں تھوڑے سامنے پڑھ رہا ہوں. احزاب آخری رکوع. خالق کائنات فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَاتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. جب ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے کیا، زمین کے سامنے کیا، اور پہاڑوں کے سامنے کیا، اور سامنے کر کے ہم نے زمین و آسمان اور پہاڑوں سے کہا کہ یہ میری امانت کا بوجھ اٹھا دو گے. اللہ فرماتا ہے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا. تو سب نے کہا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کیا بات ہے؟ مولا بند خیر دے. جب ان سب کو کہا گیا کیا تم اٹھاؤ گے؟ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. تو وہ ڈر گئے، پہاڑ بھی ڈر گئے، آسمان بھی ڈر گئے، اور زمین بھی ڈر گئے کہ ہم تیری امانت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں. اللہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. تو انسان نے کہا کہ میں اٹھا لوں گا. اللہ فرماتا ہے إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا. وہ ہے ہی بڑا بے
اور یا پھر سن حضرات اللہ دی امانت مذاق نہیں. میں تمہیں ایک مثال نہ دیتی تو پوری گل نہیں. اے اللہ دی امانت بولو بولو بولو. قرآن اللہ دی امانت, نبوت اللہ دی امانت, عصمت اللہ دی امانت. اس واسطے سارے معصوم ہیں. نبوت اللہ دی امانت سارے نبی ہیں. رسالت اللہ دی امانت سارے رسول ہیں. امانت ایک ولایت اللہ دی امانت. اے اللہ دی امانت لو انسان لمبا کام ہے. لمبا ہو گیا, لمبا نہ کرو. یا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ حیبت خداوندی سے پھٹ جاتا. اب سوچ اس کا عہد ہی قلب محمد تھا. اللہ امانت وہاں رکھتا ہے جہاں اہلیت ہوتی ہے. اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ حیبت خداوندی سے پھٹ جاتا. پہاڑ تو مرتبہ پھٹتا ہے کینکیاں تو بغیر, بم تو بغیر, بلڈوزر تو بغیر. جب قرآن اترے تو پھٹ جاتا ہے. یا خالق نے فرمایا ان بندوں پر میرے حبیب واضح کر جب اللہ کے نور کی تجلی کوہ نور پہ پڑی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ فرماتا جب اس کے نور کی تجلی کوہ نور پہ پڑی سارا پہاڑ ہی پھٹ گیا, سارا پہاڑ ہی چل گیا. دو مرتبہ پتھر پھٹتا ہے, یا قرآن اترے تو پھٹتا ہے, یا اللہ کے نور کی تجلی پڑے تو پھٹتا ہے. اب پتہ چلا دیوار کعبہ کا پتھر کیوں پھٹا تھا. دیوار کعبہ کا پتھر پھٹ کے بتا رہا تھا یا میری طرف قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی. تمام تم صدقہ جانا ان کے سپرد کر دو جو امانتوں کے صدقہ جانا اہل ہے. یہ مطلب ولایت علی سب سے بڑی امانت ہے اور پہاڑ قبول نہ کر سکے, زمین و آسمان قبول نہ کر سکے. بابا جی کی جملہ کرنا ولایت علی کو ماننے والے خدا را کے پاس ذہن میں رکھو یہ امانت کہیں چھین نہ جائے. اس امانت کو ضائع نہ کرنا کیونکہ اللہ تین چیزوں کا ذکر کر رہا ہے. زمین, آسمان, پہاڑ. وہ کہتے تھے ہم اس قابل نہیں. انسان اس کو قبول ہی وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں زمین سے زیادہ وسعت ہو, آسمان سے زیادہ بلندی ہو, پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو. بھائی کیا بات ہے راضی ہو. ہائے ہائے ولایت علی کی حفاظت ہو سکتا ہے جس کا دل زمین سے زیادہ وسیع ہو, آسمان سے زیادہ بلند ہو اور پتھر سے زیادہ مضبوط ہو. یہ جو مقدیر سے علی واپس بنتے ہیں یہ سونے کا تاج پہن کے نہیں نکلے, چاندی ہیرے کا تاج پہن کے نہیں نکلے. یہ تاج ولایت تھا. دراصل یہ ذمہ داری کا تاج تھا. اللہ کے دین کی ساری امانتیں محمد علی کے ہاتھ میں
جب دونوں بیٹوں کو امانتیں دے رہے تھے، حسن کو بھی پھر حسین کو بھی، سر پہ ضرب لگی ہوئی تھی، کوفے کا ماحول چپ تھا، ایک ضرب تھی مضرور کو ہٹا دی، اور وہ امانتیں اللہ کی بیٹوں کے سپرد کر رہا تھا، لیکن ایک ماحول ایسا بھی بنا، کوفے کا ماحول جتنا بھی سخت تھا، ضرب علی علیہ السلام کو لگی ہوئی تھی، کوفے کے ماحول میں علی کا شبیر و شفقت کو امیر بنانا اور ہے، کربلا کی اثر کو اجڑتے ہوئے خیموں میں شبیر اور سجاد ایک خیمے میں کھڑے تھے، اور رسول کا بیٹا کہہ رہا تھا سجاد اب میرے بیٹے تیری امانت داری کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ جس ماحول میں حضرت سجاد علیہ السلام کو یہ امانتیں بڑی دوروں شروع ہے، بی بی کا نظر تو نہیں یاد آ گیا، جدو حضرت سجاد نے شبیر امانتیں دے کے باہر نکلے نا، پھر زہرا دی لاڈلی ویر نال باہر نہیں نکلی، پھر حضرت سجاد نے خیمے میں ارد گرد بی بی پھیرتی تھی، کسی بی بی پوچھا بی بی کیوں زیادہ توجہ کر رہے ہو؟ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ یہاں امیر موجود ہے۔ جدو شبیر کا سر لو کے سنا پہ بلند ہویا تے سجاد کے خیمے نو آگ لگ گئی، جناب سیدہ سامنے پہ کے فرماتے لیا اسا کوئی نہیں سنے میں چھڑ لیا، بی بی فرماتے لیا سجاد میں لیا کر لیا، جدو پلتے خیمے میں جو سجاد نو موڑے اندر اٹھا کے ننگے سر نال بی بی باہر نکلی ہے نا، عرش کو آواز آئی آتی امینۃ اللہ، تو ہی اللہ کی امانتوں کی امانت دار۔ آج کا نذرانہ بی بی قبول فرمایا، اللہ دی امانتاں دی حفاظت کرنے والی امینۃ اللہ، خالق کائنات جناب سیدہ دی بارگاہ ساڈا نذرانہ قبول۔ آمین و آمین۔